بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی تمام جائز چیزوں کا خود مالک ہوتا ہے، اور اس پر کچھ حقوق تو عائد ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کا، بچوں کا، ملازموں کا یا اور جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق ادا کرے، پڑوسیوں کا۔ لیکن کوئی بھی آدمی اس کے مالی اثاثوں کے اندر شرکت یا مالی اثاثوں کے اندر میراث کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور ہر آدمی اپنی زندگی میں جب تک اس کا سانس چل رہا ہے، چاہے وہ بستر مرگ پر ہی کیوں نہ ہو، اپنے تمام اثاثوں کا خود مالک ہے۔ نہ بیوی کا اس میں کوئی حق ہے، نہ بچوں کا کوئی حق ہے۔ البتہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں جنہیں ترکہ کہتے ہیں، ان میں میراث تقسیم ہوتی ہے شریعت کے احکام کے مطابق۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ اسی لیے کوئی بھی رشتہ دار، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بیٹی ہو، وہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی کہ تم اپنی زندگی میں مجھے میرا حصہ دے دو، کیونکہ اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا کی ہے، اور آپ اس کی مکمل حفاظت کریں، اور حفاظت کرنے پر قادر ہیں، اور ہر بڑھنے والے ہاتھ کو آپ روک سکتے ہیں۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے عام معاملات میں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تینوں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ اسی طرح اگر بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان کے درمیان انصاف کرے۔ تو خاص طور پر تحفے میں اور لین دین میں، فرض کیجئے کہ اگر کسی آدمی کے 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں اور ہیں بھی 2 بیویوں سے، تو اس کے لیے یہ انصاف کے خلاف ہوگا کہ وہ ایک بیوی کی اولاد کو تو نوازتا رہے اور دوسری بیوی کی اولاد کو وہ تحفے نہ دے۔ اور اس سے متعلق حدیث ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی، کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک روایت کے مطابق غلام دینے کا ارادہ کیا، اور میری بیوی نے کہا کہ میرے اس بیٹے کو تم غلام دے دو، اور ایک روایت کے مطابق گھوڑے کا ذکر ہے، تو کوئی قیمتی چیز تھی جو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اپنے اس بیٹے کو دینا چاہتے تھے۔ تو ان کی بیوی نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو تم میرے بیٹے کو چیز دے رہے ہو، میرے کہنے کے اوپر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے فلاں بیٹے کو یہ قیمتی چیز دی ہے، اور میری بیوی نے کہا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا دو، تو آپ اس پر گواہ بن جائیے تاکہ معاملہ پکا ہو جائے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا اشہد علی جور، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ اور پھر آپ نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ کیا تم نے باقی بچوں کو بھی اس طرح کے تحفے دیے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ناانصافی ہے۔ اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے سارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں اور سب تمہاری خدمت کریں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں پسند کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم ان سب کو یہی تحفے دو جو تم ایک کو دے رہے ہو۔ تو یہ تحفہ ہے جو آدمی دیتا ہے 3 بیویوں میں سے ایک بیوی کو یا بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو، اس میں شریعت نے ہمیں انصاف کا حکم دیا ہے، بلکہ اس میں لڑکے اور لڑکی کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے ایک لڑکے کو 10,000 روپے دیے تو آخر لڑکی نے کیا قصور کیا؟ بلکہ لڑکی جو ہے وہ تو زیادہ مستحق ہے، کیونکہ لڑکا تو پھر بھی کما لیتا ہے اور کما لے گا، لیکن لڑکیاں تو نہیں کما پاتی۔ تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ الذکر والانثیٰ سواء، اس ہبہ کے اندر، تحفے کے اندر لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہوں گے۔ اور لڑکے کو اگر آپ نے 10,000 دیے ہیں تو لڑکی کو بھی 10,000 دیں، تاکہ انصاف پر عمل ہو سکے۔ تو شریعت نے ہمیں انصاف کا حکم دیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ حکم ہے ہبہ کے اندر، تحفوں کے اندر۔ جب آدمی اپنی زندگی کے اندر کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے اور آپ کے پاس بڑی رقم آ گئی تھی، آپ نے سوچا کہ اللہ نے مجھے بڑی رقم دی ہے تو ایسا کرتا ہوں کہ میں کچھ اپنے بیوی بچوں کو بھی دے دیتا ہوں۔ تو آپ بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے دیں، 10,000 دے دیں، 5,000 دے دیں، تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ دوسرے کو زیادہ ملا اور مجھے کم ملا۔ یہ بات ختم ہو گئی، اور یہ ہے ہبہ سے متعلق۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہبہ مقصود نہیں ہوتا، یعنی تحفہ دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ آدمی بوڑھا ہو جا چکا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب میری اولاد جو ہے ان کے دلوں میں وہ وسعت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسی طریقے سے یہ مال چھوڑا تو یہ آپس میں لڑیں گے، تو وہ زندگی ہی میں میراث کے طریقے پر تقسیم کرتا ہے، زندگی ہی میں میراث کے طریقے پر تقسیم کرتا ہے۔ تو اس میں ہبہ کے احکام اگرچہ جاری ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک طرح کا ہبہ ہی ہے، کیونکہ میراث تو ابھی بنی ہی نہیں، انتقال تو ہوا ہی نہیں، سانس تو نکلا ہی نہیں، ابھی تو یہ آدمی زندہ ہے، تو یہ جس کو جو کچھ دے گا وہ ہبہ ہی ہوگا۔ لیکن یہ ہبہ یہاں اس آدمی کا اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا یہ ہبہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ میراث کے طریقے کے مطابق تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، میری بیٹی کو 2 حصے ملیں گے، اور میری بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ تو وہ زندگی ہی میں ان کو وہ حصے دے کر فارغ کر دیتا ہے، اور تھوڑا بہت اپنی ملکیت میں رکھ لیتا ہے کہ جب میں تاکہ مجھے دوسروں کا میں دست نگر نہ ہوں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ہبہ ہوتا ہے جب کہ ہبہ ہی مقصود ہو، اور دوسری صورت ہبہ کی وہ ہوتی ہے جس میں ہبہ یا تحفہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ آنے والی میراث کو نمٹانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ بچے بیوی ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر میراث کی تقسیم کے مطابق تقسیم کی جائے،
یعنی بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے، لڑکے کو دگنا دیا جائے، لڑکی کو 11 حصہ دیا جائے تو بالکل جائز ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی میں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آدمی کو اپنی زندگی میں اپنے مال جائیداد ترکہ تقسیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو شریعت نہ یہ کہتی ہے کہ تقسیم کرو اور نہ یہ کہتی ہے کہ تقسیم نہ کرو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ مالک ہیں اور مالک کو اختیار ہوتا ہے، اللہ نے وہ چیزیں آپ کی ملکیت میں دی ہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ اب آپ ہیں، آپ کے پاس کئی طرح کی نعمتیں ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں کسی کو نہیں دوں گا زندگی میں، اپنے پاس رکھوں گا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اب میں کمزور ہو گیا ہوں اور اب میں تقسیم کر دوں تو بہتر ہے، تو اس میں بھی ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں شرعی حکم تو کوئی نہیں ہے کہ تقسیم کرو یا نہ کرو، لیکن اپنی سیف سائڈ تو کرنا ضروری ہے۔ سیف سائڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں کہ ساری مال جائیداد اپنی اولاد کو دے دیں اور خود جناب سڑک پر آ جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعد میں وہ آپ کو گھر سے بھی نکال دیں گے، اور آج کل تو ماں باپ کی جو خدمت کی جاتی ہے وہ بعض اکثر اوقات پیسے کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ابا جی کے پاس تو پیسے ہی نہیں رہے، سارا پیسہ ہمارے پاس ہی آ گیا ہے، تو وہ پھر خدمت کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ تو یہ کہنا کہ زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنی چاہیے یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم نہیں کرنی چاہیے یہ بھی غلط ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن جب بھی وہ فیصلہ کرے تو اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اس کی اپنی جو حیثیت ہے وہ متاثر نہ ہو، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے کہیں ہاتھ پھیلانے والا نہ بن جائے۔